بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے ان سنہرے واقعات میں سے ہے جو ایمان کی پختگی، حق کی سربلندی اور اللہ والوں کی حکمت و بصیرت کو اجاگر کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں پیش آنے والا یہ واقعہ محض ایک مناظرہ نہیں بلکہ سچائی اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کن لمحہ تھا، جس نے نہ صرف ایک عیسائی پادری کو قائل کیا بلکہ اس کے ذریعے کئی دوسرے لوگوں تک بھی اسلام کی حقانیت کا پیغام پہنچایا۔ پس منظر اور واقعہ کی تفصیل۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بر صغیر میں اسلامی علوم و روایات کے خلاف مختلف سازشیں کی جا رہی تھیں۔ انگریزوں کی آمد کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ بھی زوروں پر تھی اور بعض عیسائی مشنری حضرات مسلمانوں کے عقائد پر حملے کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک پادری نے ایک منفرد چالاکی سے مسلمانوں کو ان کے اپنے عقیدے پر آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ پادری دہلی کے ایک بڑے چوراہے پر آ کھڑا ہوا اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں کے سامنے ایک حیران کن چیلنج پیش کیا۔ اس نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، جبکہ میرا عقیدہ ہے کہ انجیل ہی وہ سچی کتاب ہے جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آؤ آج اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں ہم آگ کا ایک بڑا الاؤ جلاتے ہیں، تم اپنا قرآن اس میں ڈالو اور میں اپنی انجیل اس میں رکھتا ہوں۔ جو کتاب سچی ہوگی وہ محفوظ رہے گی اور جو ناحق ہوگی وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ یہ سن کر لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ مسلمانوں کو اپنے مقدس کتاب کی حقانیت پر تو کامل یقین تھا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے لوگ بھاگتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچے اور پورا ماجرا بیان کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جواب۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک جلیل القدر عالم دین تھے۔ آپ کی حکمت اور فہم و فراست بے مثال تھی۔ جب آپ نے یہ سنا تو فوراً اس چوراہے پر پہنچے جہاں وہ پادری اور ہجوم موجود تھا۔ آپ نے پادری کی طرف دیکھا اور نہایت پرسکون انداز میں فرمایا، ہم اپنی مقدس کتاب کو آگ میں ڈالنے پر راضی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں اور اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، مگر چونکہ تم نے سچائی کے امتحان کے لیے آگ کو معیار بنایا ہے تو آؤ ایک اور طریقہ اپناتے ہیں۔ پادری حیران ہو کر بولا، وہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، تم اپنی انجیل کو سینے سے لگا کر اس آگ میں کود جاؤ اور میں اپنے قرآن کو سینے سے لگا کر اس میں کود جاتا ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی زندہ بچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سچا ہے اور اس کی کتاب بھی سچی ہے۔ یہ سنتے ہی پادری کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ آگ میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لمحے اس کی چالاکی اور دھوکہ دہی کا بھی پردہ فاش ہو گیا۔ وہ بولا، شاہ صاحب، آپ سچے ہیں اور آپ کی کتاب بھی سچی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی انجیل پر ایک خاص قسم کا کیمیکل لگایا تھا تاکہ وہ آگ میں نہ جلے اور میں لوگوں کو دھوکہ دے سکوں، مگر آپ نے میری چالاکی کو ناکام بنا دیا۔ پادری کا قبول اسلام۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ پادری کے الفاظ نے اس کی ہی چالاکی کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اس کا ضمیر جاگ چکا تھا اور وہ مزید دھوکہ دینے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ پادری نے اعلان کیا، آج سے میں اپنے پرانے عقائد کو چھوڑ کر اس سچے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے سچے دل سے اسلام پر قائم رکھے۔ یہ سن کر پورا مجمع اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس نو مسلم کو دعائیں دی اور لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ ہمیشہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس واقعہ سے حاصل ہونے والے سبق۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان کی پختگی کا ایک بہترین نمونہ ہے بلکہ اس سے کئی اہم اسباق بھی ملتے ہیں۔ نمبر 1، حکمت اور بصیرت کا کردار۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکمت نے ثابت کیا کہ سچائی کی حفاظت صرف جذبات سے نہیں بلکہ حکمت اور دانائی سے کی جاتی ہے۔
اگر آپ نے بھی جذبات میں آ کر قرآن کو آگ میں ڈالنے کی بات مان لی ہوتی تو شاید معاملہ خراب ہو جاتا، مگر آپ نے اپنی فراست سے نہ صرف اسلام کی سچائی کو ثابت کیا بلکہ ایک شخص کو ہدایت کی روشنی بھی دکھائی۔ نمبر 2، سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، چاہے دشمن کتنی ہی چالاکی اور مکاری سے کام لے، سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ پادری نے اپنی انجیل کو بچانے کے لیے ایک خاص مواد استعمال کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو ناکام بنا دیا۔ نمبر 3، اسلامی عقائد پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اپنے دین پر مکمل یقین ہونا چاہیے اور کسی بھی فتنہ پرور شخص کے بہکاؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے اور اس کی حقانیت کے لیے کسی غیر اسلامی آزمائش کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، دین کی دعوت حکمت اور حسن اخلاق سے دینی چاہیے۔ اگر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سخت لہجہ اپناتے یا جذباتی ہو کر پادری سے بحث کرتے تو شاید وہ ہدایت نہ پاتا، مگر آپ نے نہایت پرسکون طریقے سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پادری خود ہی اپنے غلط ہونے کا اعتراف کر بیٹھا۔ نتیجہ، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے جذبات سے زیادہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام ہمیشہ دلیل، عقل اور سچائی کی بنیاد پر غالب آتا ہے۔ جب بھی کسی فتنے یا چیلنج کا سامنا ہو تو جلد بازی کے بجائے صبر و حکمت اور علم کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہی وہ اصول ہیں جو ہمیں آج کے دور میں بھی اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم نہ صرف خود اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے پر لا سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید مفید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔